الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا رحمت کا دروازہ کھولا ہے جس کو توبہ کہتے ہیں اور انسان کچھ اس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے اس طریقے سے اعمال ان سے ہو جاتے ہیں جس سے اس کو گندگی اور ناپاکی اور جس کو انسان ظاہر میں تو بڑا صاف ستھرا ہے لیکن باطن ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو پاک کرنے کے ذریعے اللہ پاک نے توبہ کا رکھا ہوا ہے توبہ سے سب پاکی ہو جاتی ہے ذکر اذکار سے تلاوت سے اللہ کی یاد سے مزین ہو جاتا ہے انسان اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے باطن کی جو تزئین ہے نا خوبصورتی ہے نا وہ اللہ کی یاد سے انسان اندر سے اس کی روح انسان کی جو ہے نا پاک ہو جاتی ہے لیکن وہ گناہوں سے اگر اپنے آپ کو گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے جب توبہ کرے گا تو پھر توبہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا عام اس کے بعد جتنا بھی وہ اعمال ہے اذکار ہے تلاوت ہے جتنا انسان کو جو ہے نا سوچ فکر مراقبہ جو کچھ کرتا رہے گا وہ پھر انسان کو مزین کرے گا بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے انسان سوچتا نہیں ہے کہ انسان سوچے نا تو اس کے اوپر سوچوں کے اوپر دروازہ کھولتے ہیں
تو جب ذکر اذکار کثرت سے کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر روحانیت کے دروازے کھولتے ہیں. عام حالت میں انسان چلتا ہے، غور کرتا ہے، تو ایک ریسرچ کرنے والا انسان جس چیز میں بھی ریسرچ کرتا ہے وہ آگے سے آگے جانتا ہے، آگے سے آگے جانتا ہے، چیزوں کی افادیت اس پر کھلتی ہے، یہاں تک کہ خواص کھلتے ہیں. اب یہ بوٹا، یہ پتا، یہ جڑی بوٹی، یہ فلانی چیز، یہ اس لیے، یہ اس لیے، یہ اس لیے، تو یہ جو اس لیے اس کے فوائد ثمرات سامنے آتے ہیں، یہ اس کی تحقیق ہے، اس کی ریسرچ ہے، جو اس کو اوپر کرتا رہتا، آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ جب انسان ذکر فکر میں لگے گا، اللہ کی یاد میں لگے گا، درود شریف پڑھے گا، استغفار کرے گا، لا الہ الا اللہ کے ذکر کرے گا، اس کے روحانیت کے دروازے کھلیں گے. اب جہاں اس کو ان چیزوں کے اندر تحقیق کر سے خواص معلوم ہوں گے نا، وہاں اللہ کی قدرت بھی معلوم ہو، وہاں اللہ کی طرف بھی یہ جائے گا اور یہ کہنے پہ مجبور ہوگا سبحان اللہ اور الحمدللہ. مگر عام طور پر ریسرچ کرنے والے اس جملے کو کہاں جانتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا اللہ نے بنایا فلانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جتنی روحانیت انسان کو ملے گی اتنا ہی یہ چیزیں انسان کو پر کھلے گی. تو انسان کو چاہیے، اچھا انسان کا مقصد کیا ہے؟ اور تو کوئی مقصد ہے نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کوئی دوسرے پہلو میں جا کر کامیاب ہو سکے، اور تو ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے من کو برباد کرتے ہیں نا، 3 اسباب لکھے ہیں کہ مشائخ لکھتے ہیں کہ 3 وجہ سے انسان جو ہے نا اپنے من کو برباد کر دیتا ہے اور اپنے اندر کو جو ہے نا گندا کر دیتا ہے. نمبر 1، انسان جو یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ گناہ یہ بہت برباد کرتا ہے انسان. گناہ جو ہے نا انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. گناہ سے انسان کو ظاہر میں نظر تو کچھ نہیں آتا. مثلا میں نے اگر میری آنکھ غلط استعمال ہوئی، غلط چیز دیکھی، تو میرے اس بدن کے ساتھ تو کچھ نہیں لگا. میں ظاہر کے اپنے لباس کو، کپڑوں کو، ظاہر کی ٹیپ ٹاپ کو ٹھیک ہی کر دوں، نگاہ لوگوں کی عام کی یہی پڑے گی کہ صحیح ہے، اچھا ہے، صحیح ظاہر کی وضاحت سے بڑا اچھا ہے، اور لوگ اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں بڑا اچھا انسان نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. لیکن اچھائی اور خوبی ظاہر کی نہیں ہے، ظاہر کی نہیں ہے. قرآن کے اندر آتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو تقوی کا لباس ہے نا یہ بہتر ہے. لباس تقوی بڑا بہتر ہے، ورنہ لباس خضر کے اندر بھی بہت سارے راہزن نظر آتے ہیں، بہت سارے ڈاکو نظر آتے ہیں، بہت سارے لٹیرے نظر آتے ہیں. تو ظاہر کے لباس پر نہیں ہے، ایک باطن کی چیزیں ہیں، اور وہ تب کھلتی ہے کہ جس وقت گناہ کا دروازہ بند ہو. اب انسان کہ گناہ کا دروازہ اگر بند ہے اور گناہ نہیں ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتا تو فرشتہ ہے کیا؟ یہ فرشتہ تو نہیں ہے کہ سنو ہوں گے گناہ. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا. فرشتہ نہیں بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا ہے. اور انسان کی افضلیت اسی پر ہے، فرشتے کچھ کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتے، انسان کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا. انسان کر سکتا ہے گناہ پھر بھی نہیں کرتا، یہی تو افضلیت ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ بھئی یہ ہے ساری چیزوں کے نام، فرشتوں کے سامنے بھی رکھے اور فرشتے سیکھ نہ سکے، اس لیے ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ اور تو کچھ نہیں پتا ہمیں. آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلها، وہاں سکھلایا، سیکھ گیا. اب آدم علیہ السلام نے سیکھا، کیا یہ اور بات بھی ہے کہ جب سیکھا تو چیز کدھر ہے؟ یہ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتی.
کہاں رکھی ہے، کیا کچھ ہے؟ انسان علم، اس کے اندر کی صلاحیتیں یہ کہاں ہے؟ علم کدھر رکھا ہے انسان نے؟ صلاحیتیں کدھر ہے؟ تقویٰ کدھر ہے؟ ظاہر میں ہمیں میرے دوستوں کوئی چیز میں نظر نہیں آتی. یہ انسان سیکھ کر 10 سال لگائے، 15 لگائے، 20 لگائے، علم سیکھتا ہے. کہاں ہے یہ علم؟ انسان کے اندر ہے. یہ کیا قدرت کا نظام ہے، کیا میموری کارڈ ہے انسان کا. سبحان اللہ، کیا زبردست چیز ہے. اللہ نے کیا بنایا ہے انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا عجیب پیرایے میں بنایا. اس سے بڑھ کر تو کوئی حسن و جمال کا پیکر میں کوئی نہیں بنایا، اس سے بڑھ کر خوبیوں والا کوئی نہیں بنایا. تو یہ انسان جو چیز اپنے اندر ڈالتا ہے نا، اس کے اندر ڈالنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، فرشتوں میں نہیں رکھی ہے. اب جب رکھی ہے نا تو یہ انسان اس کو اندر سے نکالتا ہے. آپ چھوٹے بچے پہ مثال لے لیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کے کانوں میں کبھی کوئی چیز آئی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی باہر نکلتا ہے نا بچوں کے ساتھ ماحول میں، ماحول گندا ملا، کسی بچے نے گالی دی، اس نے اپنے دماغ اس کانوں سے سنا اور ادھر بٹھا لی. جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ گالی دے دیتا ہے. ماں باپ حیران ہوتے ہیں، اس بچے نے کیسے گالی دے دی، یہ کہاں سے بچہ کہاں سے. وہ کیا کہتے ہیں، یار یہ کس کے ساتھ پھر رہا تھا، یہ کس کی جنس میں پھر رہا تھا، کس کی صحبت میں پھر رہا تھا. ہاں فلانے سے سیکھی ہوگی، فلانے سے سیکھی. اس طرح سیکھی نہیں ہے، سیکھنے کا مادہ نہیں ہے. ان نے سنی اور ادھر بیٹھ گئی. تو میرے بھائیوں، یہ اندر صلاحیت ہے نا، ادھر سے سنا ادھر بٹھائی اور وقت آیا تو اپنی زبان سے نکال دیا. اگر یہ بچہ ماحول میں بری بات نہیں سیکھے گا نا، کبھی بھی نہیں نکالے گا. یہ ہے ہی نہیں، یہ تو نکالے گا کیا؟ تو اندر جو چیز جاتی ہے وہی نکلتی ہے زبان سے. ہمارے اندر اگر برائی بیٹھی ہوئی ہے تو وہی نکلے گی زبان سے، کوئی اچھائی تھوڑی نکلے گی. ہاں دل میں ڈر بیٹھا ہے، دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہے، دل میں خوف خدا بیٹھا ہے، دل میں ذکر و اذکار بیٹھا ہے، دل میں صلاحی علمیت بیٹھی ہے، اور عمل کے ایک اندر کا درد بیٹھا ہے نا. واللہ العظیم اس انسان کے اندر زبان سے، اس زبان سے گالیاں نہیں نکلیں گی، برائیاں نہیں نکلیں گی، غیبتیں نہیں نکلیں گی، جھوٹ نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکل رہا؟ اس لیے کہ اندر وہ بٹھایا ہی نہیں. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے اس کو لو، بری چیز کی طرف توجہ بھی نہ دو. ہماری عجیب سی عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم تو اچھی چیز ہو نا گزر جاتے ہیں، چھوڑو یار یہ کون بیٹھے گا سنے گا، کون کیا ہوگا. اگر بیان بھی کہیں ہمارے سامنے موبائل پر بھی چل گیا نا تو جلدی سے آگے چلا، چھوڑو اس کے اندر کچھ مزہ نہیں آ رہا. مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ اندر بیمار ہے. مزہ کیسے آنا؟ مزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ نہیں سنتا، اس کو چھوڑو، کوئی اور لگا. اور ڈرامے لگ گئے، چلو یار اس کو ذرا دیکھتا ہوں. فلمیں لگ گئی، بکواس لگ گئے، اور چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر جم کے انسان دیکھ رہا ہے. کون سی چیز انسان کا وجود اندر سے بول رہا ہے کہ یہ دیکھ اور یہ نہ دیکھ؟ اس لیے جو بٹھایا دل جس چیز کی طرف لایا ہے، اس دل میں جو ڈالا ہے یہ وہی چلا رہا ہے. یہ اس کے کان بھی تابع ہے، اس کی آنکھ بھی تابع ہے، اس کا جسم بھی ہے. یہ مکمل طور پہ غلام بن چکا اس چیز کا جو اندر بولتا ہے. تو میرے بھائیوں، من کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو گناہ برباد کر دیتے ہیں، گناہ برباد کر دیتے ہیں. اور یہ گناہ یہ انسان کیسے کرتا ہے؟ یہ گناہ انسان اس طرح کرتا ہے کہ جب اس کو ناجنس کی صحبت ملتی ہے، جب اس کو بری صحبت ملتی ہے. بری صحبتیں انسان کو برباد کر دیتی. اس لیے کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیس سو کہ برے بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے. الوحدۃ خیر من جلیس سو، الوحدۃ خیر من جلیس سو. علیحدہ بیٹھنا، تنہا بیٹھنا، الگ بیٹھنا یہ برے ساتھی سے بہتر ہے کہ جس کی مجلس میں آپ کو برائی ملے. اور ایک عجیب بات کہ دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا یہی دشمن ہے اور کوئی نہیں، یہ شیطان ہی دشمن ہے. یہ بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے. ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں کہتے رہتے ہیں یار یہ بھائی میرا دشمن بنا ہوا ہے، یہ میرا جو چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا فلانا ہے نا، یہ تو میرا دشمن بنا ہے، بس اس نے تو مجھے برباد کر دیا، اس نے تو مجھے ذلیل کر دی. تو کیا کیا؟ میرے لڑائی کے، میرے جھگڑے، کسی مکان کے جھگڑے، کسی زمین کے جھگڑے، کسی چیزوں کے جھگڑے، اس نے فلانے وقت پہ یہ لیا، وہ کیا، یہ کیا. اب یہ جو دشمنیاں ہیں نا یہ اسلام کی دشمنی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنے اندر کے شیطان بولتا ہوا انسانی دشمنی جس کو اللہ دشمن نہیں کہتا. یہ بد اخلاقی کا نتیجہ ہے، بدعمالی کا نتیجہ ہے. وگرنہ دل میں محبت اور پیار بیٹھا ہو تو بتاؤ وہ کسی سے الجھے گا؟ وہ کسی سے لڑے گا؟ وہ کسی کے ساتھ نفرت کی باتیں کرے گا؟ اس کے سامنے تو یہی ہوگا کہ ہاں وہ لوگ کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرو، جو تم سے توڑتے ہیں تم ان سے جوڑو، جو تمہارے پر ظلم کرتے ہیں تم اس کو معاف کرو. یہی پیغمبرانہ اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اور یہ ہے اصل تعلیم، یہ ہے. اور ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کتنے کسی سے ملے بیٹھے نا، ایک داستان ہے انسان کی. اگر بیٹھے تنہائی میں نا ایک داستان ہے پورے غم کی. لگتا ہے یار دنیا کے پہاڑ اس پر ٹوٹے. اور انسان یہ ساری داستانیں اس وقت ہے جو دل کے اندر یہی بیٹھاتا رہا ہے. اب بیٹھ جا، توبہ طائب ہو جا، اللہ کے ساتھ دوستی قائم کر لے، اور پھر اس کے بعد دیکھ جب اندر سے ساری خوبیاں نکلیں گی نا تو خوبیاں اپنی جگہ پر خود کرتی ہے. پھر دشمن نہیں رہیں گے، سارے دوست ہی بن جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساتھی بیراہ روی کا شکار ہوتے ہیں، بیراہ روی کے شکار ہیں، اور وہ ساتھی جس وقت کہیں کسی اللہ والوں کے مجلس میں جائے، کہیں دینی جماعت تبلیغ کے اندر وقت لگا لیں، مڑ کے آ کے واپس آتے ہیں تو میں اور آپ اسی معاشرے کے فرد ہم کہتے ہیں یار فلانے بچہ نا عجیب انسان ہے، پتہ نہیں ایسا بن گیا. تو ہم نے دیکھا اس کی کوئی چینج تو نہیں آئی ہوتی، نہ اس کا کوئی ہاتھ لمبا بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی جو آنکھ دو چار ہو گئی ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں کوئی فرق ہوتا ہے. یہ کہاں چینجنگ آ گئی؟ تو میرے بھائیوں یہی درد تھی، یہی درد. یہی اس کے دل میں چینجنگ آ گئی، اس کا دل دھل گیا، وہ صفائی مل گئی ہے، وہاں خوبی آ گئی ہے. اور جب اندر سے خوبی آ گئی اب جب موڑ کے آتا ہے نا تو کہتا ہے یار بس بہت گناہ کیے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار کرتا ہے اور پھر دین کی بات کرتا ہے. کبھی کبھی اس کے منہ سے یہ دین کی بات بھی عجیب سی لگتی ہے. جو پہلا ماحول اس کا دیکھیں یہ چیزیں کیا آ گئی، یہ دین کے درد کہاں سے ملا؟ یہ اس کو اچھوں کی صحبت سے ملا، اس کو اللہ کے راستے میں درد ملا، وہاں سے ملا. تو میرے بھائیوں ایک طرف مکمل شیطان کے پلاننگ ہے، جیسے ہی نیکی کی طرف چلیں گے یہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کو اٹھائیں گے. تو اب ہم نیکیوں پر ٹھہرتے ہی نہیں، گناہ ہو تو ٹھہر جاتے
کہیں مداری لگی ہو نا، ڈرامے لگے ہو نا، کہیں ٹھہر جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہے، کیا یا مجھے آگے جانا تھا، نہیں دیکھتے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں. اور ڈرامہ بازوں کے ڈرامے چلتے رہتے، ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ اندر کھینچتا ہے. اگر اندر پا کے کہے گا نہیں گناہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ ناراض نہ ہونا، ادھر مولا کو ناراض کر کے اور چلے. تقاضا یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے بندہ میں آپ کو وہاں نہ دیکھوں جہاں سے میں نے منع کیا ہے، بس وہاں نہیں دیکھنا چاہتا اللہ بندے کو جہاں سے اللہ نے منع کیا. اللہ یرا کا مولا کا حد ینہا کا، کہ اللہ وہاں نہیں دیکھنا چاہتا جہاں اللہ نے منع کیا. بس یہ میرے اور آپ پر ہے. اب ہم دیکھیں جہاں سے اللہ نے منع کیا ہم وہاں چل رہے کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے وہاں سے لے رہے، کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گرو کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.